نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ملک کے مشہور دانشور مختم و محترم احمد جاوید صاحب قبلہ نشرہ فاؤنڈیشن کے صدر مختار جاوید صاحب مختار جنید صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، حضرت مولانا محمد شعیب قادری، مختوم محترم خواجہ رضی حیدر صاحب، سید محمد اسلم غزالی، لائق صد تکریم مہمانان گرامی حاضرین مجلس، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تبلیغ، یہ سلسلہ آج اس کو معنون اور منسوب کیا گیا، ساتھ ہی یہ کہ جو غیر ملکی میں دورے کرتا ہوں، مشاہدات، معاملات اور مسائل، ایک ملی جلی گفتگو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں جو مسائل اور معاملات اور مشاہدات وہ آپ کی گوش گزار کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ اجلاس حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند پر تبلیغ اسلام کے حوالے سے ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہوگی۔ صرف خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ صوفیاء کرام جو بر صغیر میں آئے، اپنی تبلیغ سے اسلام کی چاشنی اور اسلامی اقدار کو لوگوں کے قلوب میں راسخ کیا۔ بظاہر تو آپ جانتے ہیں کہ ان ادوار میں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور اس قسم کے کئی بادشاہوں نے ہندوستان کو سر کیا۔ بظاہر اسلام ہندوستان میں آیا اور دلوں میں ان صوفیاء نے اسلام کی آبیاری کی اور دلوں میں راسخ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انہی کا فیض چل رہا اور جاری اور ساری۔ بلکہ ہمارے یہاں عموماً یہ رہا کہ مبلغین بر صغیر میں جب نکلتے ہیں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات پر ضرور حاضری دیتے ہیں اور جاتے۔ ہم سے پہلے ایک بہت بڑے مبلغ تھے علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ یقین جانیے دنیا کے میں جس گوشے میں پہنچا میں نے ان کا نام وہاں زندہ پایا کہ فلاں سن میں مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دورہ کر کے گئے۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متحدہ ہندوستان کے موقع پہ ہر سال اجمیر شریف ضرور جایا کرتے، اور ایک رسالے میں چھپا بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اب بڑی پابندی سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دیتے، تو مولانا علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ صاحب میں اپنی بیٹری چارج کروانے کے لیے آتا ہوں،
حقیقت یہ ان بزرگان دین کے مزارات پر آدمی کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ ایک انجان ملک میں پہنچ کر وہاں تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہے۔ مجھ سے قبل محترم ہمارے خواجہ قمر صاحب نے یقیناً کچھ گفتگو کی ہوگی، یہ ہمارے ٹورنٹو کینیڈا کے میزبان بھی ہیں۔ تقریباً پورا ہفتہ یہ اور ان کے بچے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا۔ اس بر صغیر میں صحیح معنی میں اسلام کی آبیاری ہمارے صوفیہ اور اولیاء کرام نے کی ہے۔ آج بھی غیر ممالک اس کے معترف ہیں کہ صوفی ازم یہی صحیح ہے۔ یہ لوگ قتل و غارت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، پیار اور محبت سے اسلام کو پھیلاتے۔ میں اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں کہ یوسٹن پر ایک مرتبہ ہمارے جیسے حلیے کے لوگوں کو عموماً امیگریشن والے آسانی سے داخلہ نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑا طویل انٹرویو میرا کیا، آپ کو تعجب ہوگا کہ 1 بجے میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، 9 بجے انہوں نے مجھے کلیئر کیا۔ 9 گھنٹے تک ہماری انکوائری ہوتی رہی اور امیگریشن مطمئن نہیں ہوئی۔ ہمارا سامان اوپر منگوا لیا بیلٹ سے، کہا آپ کو واپس جانا، ٹھیک ہے واپس چلے جائیں، لیکن ان کا ایک چانس اور ہے، میں ایف بی آئی کے ٹیررزم کے جو ماہر ہیں یہاں کے یوسٹن کے، وہ آخری میں آپ کا وہ انٹرویو کریں۔ انہیں بلایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ گفتگو کون سی زبان میں کریں؟ میں اردو میں کروں گا۔ تو ہر ایک زبان کے ماہر ان کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فون کر کے اردو کے ایک ماہر کو بلایا، اس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا تھا، حسن اتفاق کہیے کہ اس کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ والد اس کے کراچی سے وہاں گئے اور اس کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی، ہر ایک پہ وہ بھروسہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے ذریعے سے انٹرویو کرنے کے بعد کم سے کم اس نے 75 سوال کیے۔ سوال کرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ باتھ روم جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں۔ کافی پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ پانی پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کولڈ ڈرنک پئیں گے؟ نہیں۔ کہنے لگے انٹرویو ہارڈ ہے، 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 2 گھنٹے۔ میں نے کہا بالکل آپ شروع کیجیے، میں تیار۔ خیر جب اس نے شروع کیا، ایک سوال اس نے کیا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان۔ اتنا میں سمجھتا تھا امریکہ کے لیے کافی۔ ہم اپنے اختلافات جو یہاں کے ہیں ان کے سامنے کیوں بیان کر کے جگہ ہنسائی۔ کہنے لگے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کیا مطلب آپ؟ کہنے لگے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں؟ کون سے مسلمان؟ میں نے کہا میں سنی ہوں۔ اچھا، کہنے لگے سنی کون سے مسلمان ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا مطلب آپ؟ کہنے لگے سنی مسلمان آپ جو ہیں وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی، یہ بھی انہیں معلوم۔ تو میں نے کہا میں حنفی ہوں۔ کہنے لگے کون سے حنفی؟ میں نے کہا میں کون سا حنفی؟ میں نے بتا دیا میں حنفی ہوں۔ کہنے لگے حنفی میں بھی تو 2 ہیں، ایک دیوبندی ہیں اور ایک بریلوی۔ تو میں نے کہا میرا تعلق بریلوی گویا طبقے سے ہے اور میں صوفیہ کا ماننے والا۔ یہ نام ان سے سن کر کہنے لگے گڈ، صوفی ازم از گڈ ازم۔ یہ لوگ لڑتے نہیں، مارتے نہیں، کوئی شرارت نہیں کرتے، محبت کا پیغام دیتے اور محبت سے دین کی تبلیغ کرتے۔ یہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ صوفیہ لڑتے جھگڑتے نہیں۔ صوفیوں کی تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ میں کشف المحجوب حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کشف المحجوب سے۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری نے معروف بزرگان دین کی سرخیاں لگائیں اور ان کے کچھ تصوف کے مذہب اور طبقے کو نقل کیا کہ فلاں صاحب کا کیا مشرب تھا۔ وہ اپنا مشرب ہی بتاتے ہیں، میں جنیدی مذہب پر ہوں اور میرا مذہب اور مشرب جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس طرح بعض مشہور صوفیہ کے نام لکھ کر ایک سرخی لگائی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے حوالے سے لکھا اور اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا طرز تبلیغ کیا ہوا کرتا۔ کہا وہ دریائے دجلہ میں غالباً ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ خوب گانا بجانا، ڈانس ناچ، ایک ادم دھما چوکڑی مچائے ہوئے تو اللہ واللہ میں مبتل۔ جب دور سے ان کے مریدوں نے دیکھا تو کہا شیخ آپ ان کے لیے بد دعا کرتے۔
کشتی ان کی ڈوب جائے یا تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، بڑی عجیب دعا کی، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر، یہ صوفیہ کا طرز تبلیغ ملاحظہ فرمائے، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں اسی طرح آخرت میں ایسی خوشی عطا فرما۔ مرید تو سارے برگشتہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، تو سوچ رہے تو بے ادب قسم کے لوگ ہیں، تو ڈوب جائیں، مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، یہ کہا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اس زمانے میں مشائخ مریدوں کے فرما بردار نہیں ہوا کرتے۔ آج کل صوفی اور مشائخ مریدوں کے فرما بردار ہیں، مریدوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، اگرچہ ان کے شیخ کہلاتے ہیں، لیکن انہیں برجستہ یہ دعا کر، مرید جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گئے، مگر جو معاملات ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ، چلتی رہی کشتی، یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ کشتی سامنے سے آ رہی، جیسے ہی کشتی قریب پہنچی، حضرت ذوالنون مصری کو جب دیکھا کشتی میں بیٹھنے والے، یہ سارے لوگ کشتی برابر لگا کر اس کشتی میں آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا ہاتھ پکڑ کر سب نے توبہ کر لی، سب نے اپنے اللہ و لائب سے توبہ کی اور سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل کیسا ہوتا، کس طریقے سے لوگوں کو راہ ہدایت تک لاتے ہیں، اور کس طریقے سے اسلام کی آبیاری اور کس طریقے کی یہ تبلیغ عزیزان گرامی کرتے۔ اب آئیے میں چند تبلیغی، میں پہنچا کینیا، کینیا کا دورہ میں نے کئی مرتبہ کیا، 6-8 سفر کیے۔ وہاں سے ایک جزیرہ ہے جس کو زنزیبار کہتے، وہاں کیا ہوا کہ جیسے پاکستان میں کوئی طبقاتی جنگ ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ وہاں بیرونی اور اندرونی اور ملک کے لوگوں میں اتنا کلش ہوا، اتنی لڑائی ہوئی، ایک چھوٹا سا جزیرہ لیکن وہاں کا بادشاہ اپنا شاہی محل چھوڑ کر نقل مکانی کر گیا، نکل گیا، اور اتنے لوگ لڑے وہاں آپس میں کہ بالکل اس شہر میں ہو کا عالم ہے۔ ایک ملک اپنا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمارا پاسپورٹ بھی لیا، انٹری بھی کی، ویزا بھی لگایا، اور اس کے بعد ہم، وہ روڈ تو نہیں ہے، شپ سے وہاں جانا ہوتا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ سن کر حیران ہوں گے، جو کچھ بھی وہاں مسلمان موجود تھے، سب سے پہلے تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ کون ایک مسلمان مبلغ یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آیا۔ وہاں لوگوں سے میں نے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں 1951 میں حضرت اللہ مولانا عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ کے لیے آئے، کچھ دن یہاں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں آپ دوسرے آدمی، اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جو وہاں تبلیغی ہم نے پروگرام یا جلسہ رکھا، اس میں شہر کے لوگ پہنچے نہیں، بہت محدودہ قسم کے چند آدمی تھے۔ ابھی ہم نے دریافت کیا کہ مرض کیا ہے، ان کا صاحب وہ دوسرے ہی لوگ تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں کہ کوئی اہل سنت کا آدمی بھی یہاں پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ لوگ تھے، شہر چونکہ چھوٹا تھا، شہر میں پھیل گئے اور لوگوں بتا میں اہل سنت ہیں، درود و سلام کے پڑھنے والے۔ اس کے بعد ایک جلسہ ہم نے دن میں کیا، اور دن میں ماشاءاللہ وہاں جو اہل سنت تھے وہ سب کے سب تشریف لائے، درود و سلام ہوا، میلاد ہوا، بیان ہوا۔ اس طریقے سے وہاں گویا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کینیا کو لیجئے، کینیا میں اہل سنت جماعت کی کئی مساجد، ایک وہاں بہت بڑے مبلغ تھے جن کا تعلق گجرات سے تھا، جن کا نام حضرت مولانا عبداللہ صاحب تھا، وہ کینیا آن کر کے رہ گئے۔ ایک اتنی بڑی جامع مسجد ہے کہ جس میں مولانا عبداللہ صاحب خطیب اور امام تھے، تبلیغی غرض سے ہندوستان سے وہاں پہنچے، بہت قدیمی بات ہے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے جب تبلیغ کی اور سارا سلسلہ ہوا، کافی لوگ مسلمان ہوئے، اور مولانا عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ ان میں کافی ملاقات رہی کہ بعض دوروں میں وہ ان کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے کینیا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ پورا ہمارا مرکز جو تھا وہ اہل حدیث مکتب فکر نے اپنا لیا، اور اس کے بعد میں اپنا تبلیغی سلسلہ وہاں انہوں نے شروع کیا، اور یہاں تک ہوا کہ وہ مسجد اہل سنت جماعت سے نکل کر جو ہے وہ ہاتھ سے چلی گئی۔ اور وہاں مولانا جب دورہ کیا تو میں ان جگہ پہنچاؤں، جیسے نائروبی، مکھنڈو، ملنڈی، ممباسا، جہاں ڈاکٹر برنارد شاہ سے گفتگو ہوئی، ایک مکالمہ ہوا تھا مولانا عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ پورٹ ہے وہاں کا ممباسا، وہاں میں پہنچا۔
ایک وہاں مجھے حافظ محمد یحییٰ صاحب ملے جو اس مکالمے میں موجود تھے، جو مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر برنارڈ شاہ میں ہوا، وہ اس مکالمے میں موجود تھے۔ وہ مسجد میں مجھے دیکھ کر ملنے آئے، ہم بیٹھے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں اس مذاکرے میں موجود تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا میں یہ سلسلہ، جیسے مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت کم لوگ جانتے کہ ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں علامہ عبدالحامد بداعونی رحمۃ اللہ تعالی، لیکن ان کے علاوہ 3 ایسے مبلغ ہیں کہ جن کو ہم مشہور کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ کسی نے ان کی سیرت پر کچھ لکھا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے حضرت علامہ مولانا مختار احمد صدیق، جن کا انتقال غالباً بمبئی کئی مضافات میں وہیں ان کی قبر ہے۔ وہ بھی افریقہ کے دورے پر جاتے اور ان کا نام بھی ہم نے سنا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ، ایک اور بھائی تھے حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب، وہ ہندوستان سے منتقل ہو کر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں رہ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک تبلیغی مرکز بنایا، اور وہاں کی جو جامع مسجد ہے ڈربن کی، گرے اسٹریٹ جامع مسجد، اس میں وہ امامت خطابت بھی کرتے رہے، وہیں ان کا وصال ہوا۔ اور ایک بزرگ کا مزار ہے بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اس سے متصل قبرستان ہے مولانا بشیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ میں نے ان کے مزار پر حاضری دی۔ ان کے صاحبزادے جن کا نام صفی صدیقی ہے، شاعر بھی ہیں، اور ڈربن میں وہ اردو سروس کے انچارج، اور مولانا بشیر احمد صدیقی ایک صاحبزادی بھی ہیں منیزہ، وہ ہیں، ان کی اولاد اہل و عیال وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب کے داماد بھی ایک ہیں، مولانا ماسٹر تھے وہ معین الدین صاحب، ان سب سے میری ملاقات۔ ایک نام بہت گمنام قسم کا ہے، وہ لوگ آج کل جانتے بھی نہیں شاید، حضرت علامہ مولانا نذیر احمد خوجندی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے ادیب تھے، بمبئی سے ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے۔ یہ آن کر کے جدہ میں رہ گئے، اور جدہ میں رہنے کے بعد میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ وہ جدہ میں رہتے تھے، جدہ منتقل ہو گئے۔ ایک مرتبہ جدہ میں کنواں کھودا گیا، یہ شاید تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کنواں اتنا گہرا کھودا گیا کہ وہاں سے پانی نکلا۔ جب پانی نکلا تو مولانا عربی فارسی اردو کے بڑے ادیب تھے، تو عربی میں انہوں نے کوئی نظم کہی اس کنویں میں سے پانی نکلنے پر، تو اس وقت کے بادشاہ نے اس نظم کو بڑا پسند کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ ان کو اس زمانے میں 3000 ریال بطور انعام دیا گیا، مولانا نذیر احمد خوجندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ تو میں نے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب سے پوچھا، یہ آپ کے چچا تھے، یہ خوجندی کیوں کہلاتے؟ انہوں نے بتایا کہ روس کا ایک علاقہ تھا خوجند، اصل میں بیسیکلی ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے چچا میں یہ اپنے آگے خوجندی لگاتے تھے، تو اصل میں ہمارا وطن جو ہے وہ خوجندی تھا۔ خوجند سے ہم ہجرت کر کے اس کے بعد ہم ہندوستان اور میرٹھ میں آئے۔ تو یہ بھی بہت بڑے مبلغ تھے، ان کا وصال بھی مدینہ شریف میں ہوا اور جنت البقیع میں دفن۔ میں نے پوری کوشش کی کہ علامہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ایسا انٹرویو کیا جائے، اس مبلغ اسلام کی کچھ معلومات حاصل کی جائے۔ جب وہ کراچی آئے، بہت ہم نے کوشش کی، لیکن ہمارے یہاں جتنے کام کے آدمی یوں ضائع ہو گئے، آج یہاں دعوت ہے ان کی، آج وہاں دعوت، آج وہاں دعوت، کبھی بھی وقت ملا نہیں۔ مدینہ شریف میں ہم نے کوشش کی تو وہاں بھی یہ کہ آپ یہ صاحب آ رہے ہیں، وہ صاحب آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، نہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ علیل ہوئے تو علالت میں وقت ہمیں ملا، اب میں نے ان سے جا کر کے انٹرویو کرنا شروع کیا۔ اب وہ آخری عمر میں تھے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ جو سوال میں ان سے کرتا، فرماتے مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا وہ جو نظم لکھی تھی عربی میں پانی کے نکلنے پر جدہ میں، کچھ اس کے شعر آپ نے مجھے سنائے تھے آج سے 5-10 سال پہلے، اس کا کوئی شعر آپ کو یاد ہے؟ کہنے کہ وہ بھی مجھے یاد نہیں، تو ساری یادداشت ان کی جواب دے گئی۔ اس طریقے سے بہت سارے جو ہمارے مبلغ اسلام گزرے ہیں، ان کی سیرت عزیزان گرامی یوں تلف ہو گئی۔ اور مولانا شاہ حسین گردی صاحب کے علم میں ہے، ایک ہمارے نوجوان دوست تھے مولانا عبد المنعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئی 16 صفحے کا رسالہ مولانا نذیر خوجندی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے شاہ حسین گردی صاحب کے ذخیرے میں کہیں مل جائے تلاش کرنے پر، اور وہ اس پر تحقیق کر رہے تھے، اسی دوران ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ پتہ ہی نہیں لگا
کیا انہوں نے تحقیق اس طریقے سے ہماری بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ عزیزان گرامی ضائع ہو گئیں۔ میں جب کینیا پہنچا تو میں نے پوچھا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق تبلیغ کیا تھا۔ وہاں یہ مکھنڈو جو ہے ایک سمجھ لیں آپ کے ایک جنگلی لوگوں کی آبادی، سواحلی بولتے ہیں وہ، اور چونکہ اسلام یہاں پہلے پہنچ گیا تھا اس لیے وہاں کے کچھ لوگ تھوڑی بہت عربی بھی بول لیتے، ورنہ وہ سواحلی بولتے۔ اب پھر وہاں کئی زبان علاقے، سواحلی ہے، زولو ہے، افریقن ہے، افریقن ایک ڈچ سے ملتی ہوئی زبان ہے، اور وہ بولی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا جب یہاں آتے تو ایک جنگل میں پڑاؤ ڈال لیتے، لکڑیاں جل رہی، وہیں کھانا پک رہا ہے، وہیں روٹی پک رہی، اور جنگل میں بیٹھ جاتے اور اپنے ساتھ کچھ نعت خوانوں کو لے جاتے۔ یہ جتنی بھی افریقی دنیا، یہاں لوگوں میں ایک ذوق صدیوں پہلے چلا گیا، میلاد زنزیبار، وہ پڑھتے ہیں جناب عربی میلاد، اور جناب بہت اچھا وہ پڑھتے ہیں، تو ایسے میلاد وہ پڑھواتے ہیں تو جنگلی لوگ پہلے دور رہتے اور تھوڑا تھوڑا وقت گزرتے گزرتے قریب آنے لگتے۔ جب وہ قریب آ جاتے تو میں نے یہ سنا کہ علامہ عبدالعلیم صدیقی سواحلی اتنی بول لیتے کہ اس میں تقریر بھی کر لیتے اور جناب اس میں گفتگو بھی کر لیتے، تو پھر وہ افریقن زبان میں یعنی اس بولی میں وہ ان سے گفتگو کرتے۔ اس طریقے سے ایک ایک بستی میں ایک ایک مہینہ 15 دن قیام کر کے جب لوگ وہاں اسلام لے آتے، اس کے بعد نقل مکانی کر کے کہیں اور پہنچ جاتے۔ گویا اس طریقے سے ان کا طریق تبلیغ تھا کہ جس کی وجہ سے آج آپ باہر چلے جائیے تو آپ کو اسلام کا نام لینے والے لوگ آپ کو ملیں۔ اچھا، ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوا کہ دور اول میں اسلام وہاں نہیں گیا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی، مولانا نذیر احمد صاحب خجندی، مولانا محمد مختار صدیقی صاحب اور یہ حضرات بشیر احمد صدیقی صاحب، یہ بہت بعد میں پہنچے افریقہ میں۔ آج سے اگر ہم حساب لگائیں تقریباً 90 سال پہلے ایک صوفی بزرگ وہاں پہنچے جن کا تعلق دکن حیدرآباد سے تھا، صوفی غلام محمد صاحب چشتی نقشبند۔ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس کشتی کا فوٹو وغیرہ ابھی بھی وہاں موجود۔ سفر کرتے ہوئے خدا کا کرنا دیکھیے کہ ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی اور ڈربن کے ساحل پر لگ گئی۔ جب وہ ڈربن کے ساحل پر لگی، وہ اور ان کے مریدین وہاں اتر گئے، اور اترنے کے بعد انہوں نے وہاں اسلام کی خدمت کی، اور وہاں ان کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج سے 100 برس پہلے وہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں پہنچا۔ پھر ہم نے تحقیق کی، ہم پہنچے کیپ ٹاؤن۔ آپ جانتے پڑھے لکھے ہیں، کیپ پوائنٹ ایک جگہ کہ جیسے مصر دنیا کے بالکل اوپر سرے پر ہے، اسی طرح کیپ ٹاؤن بالکل جو زمین کا حصہ ہے سمندر سے لگتا ہوا، یہ بالکل سرے میں۔ اور وہاں جب آپ سمندر پر جائیں تو باضابطہ ایک دفتر ہے، اور وہ آپ کو نام لکھ کر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس نے دنیا کا آخری حصہ عبور کیا۔ تو وہ سرٹیفکیٹ بھی ہم نے حاصل کیا۔ وہاں پہنچے، وہاں ہم نے ایک نقشہ دیکھا کہ جناب 2 سمندر آپس میں مل کر بہ رہے ہیں، بیچ میں بالکل لکیر نظر آتی کہ یہ پانی ادھر نہیں آتا، یہ پانی ادھر، اس پانی کا رنگ کچھ اور قسم کا، اس پانی کا رنگ کچھ اور۔ کئی ساتھیوں نے دیکھا عزیزان گرامی کہ سمندر مل کر بہ رہے ہیں اور دونوں کے رنگ الگ ہے، اور بیچ میں صاف ایک لکیر سی گویا نظر آتی ہے وہاں۔ تو کیپ ٹاؤن میں کسی 200 یا 250 سال پہلے کچھ وہ مسلمانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے، شاید ہالینڈ سے گئے یا کہاں سے۔ تو یہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جن کو جیلوں میں رکھا گیا، اور کیپ ٹاؤن میں جہاں انہیں جیلوں میں رکھا گیا تو ان کے انتقال کے بعد وہاں کچھ ان کے مزارات کے نشانات ملتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان تھے جو گرفتار کر کے لائے گئے، اور یہاں ان کا وصال اور یہاں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اصل اسلام جب پھیلا، جب صوفی غلام محمد صاحب وہاں پہنچے، اب لوگ ہندوستان وغیرہ سے نقل مکانی کر کے وہاں آتے گئے، اور اس کے بعد یوں مسلمانوں کا حلقہ جو ہے وہ عزیزان گرامی بڑھتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں سب سے زیادہ دشواری جو ہے وہ اسپین میں۔ اسپین ایسا ملک ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 92 ہجری میں اسے فتح کیا تھا موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد۔ جب اسے فتح کیا، تاریخی معاملہ تو ہمارے احمد جاوید صاحب جانتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں تو آدمی لگتا ہے دیوار سے سر مارے۔
اور سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے. اتنے بڑے بڑے جرنلوں کے ساتھ ہمارے جو زمانے کے بادشاہ تھے کیا سلوک کیا, کیسے انہیں پکڑ کر رکھا, کس موت وہ مرے. آج کسی کو معلوم نہیں کہ موسیٰ بن نذیر کی قبر کہاں. جیل خانے میں بہت ستانے کے بعد اس کا انتقال ہوا. اور اتنا بڑا جرنیل طارق بن زیاد کہ جس نے اتنی حکومت کو ہلایا کہ 1,00,000 فوج سے 15,000 فوج نے مقابلہ کر کے پہلی جنگ میں 50,000 آدمی اس کے کاٹ دی. اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, وہ بھی گمنام موت. خلیفہ نے انہیں دونوں کو دمشق بلا لیا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ یہ فرانس کے 2-3 شہر فتح کر چکے تھے, اور میرا خیال ہے کوئی اور کمک اگر ملتی تو یہ یورپ کے علاوہ پورے فرانس کو بھی فتح کر دیتے. عین اس موقع پر دونوں کو دمشق بلا لیا گیا اور بالکل گمنام موت ان کا وصال ہوا. آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے. خالی اوراق جو تاریخ ہیں اسے صرف ملاحظہ فرمائیے. وہاں اسپین میں ہمیں دشواری کیا ہے, مسجد بنانے کی اجازت نہیں. حالانکہ پورے یورپ میں کہیں بھی کوئی مشکلات نہیں, مسجد ہو, کوئی سینٹر ہو, لیکن ابھی تک اسپین میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں. ہاں نام دیں آپ, مسلم کلچر سینٹر کر دیں, آپ اسلامی سینٹر کر دیں. الحمدللہ بارسلونا میں 2 مسجدیں قائم ہو گئیں, ویلنسیا میں 2 مسجد الحمدللہ قائم ہو گئیں. یہ دونوں مسجدیں اہل سنت و جماعت کی ہے. ایک مسجد پر ہم نے لکھا فیضان مدینہ جامع مسجد, اردو میں لکھ دیا. وہ اس لیے باقی ہے کہ کوئی اردو جانتا نہیں تو نام لکھا ہوا. جس دن کوئی اردو پہچان لے گا اسی دن جناب وہ مسجد جو ہے وہ مٹا دی جائے گی. اس کے لیے کئی مسائل. سب سے بڑی بات یہ اسپین میں کوئی مخیر حضرات نہیں. مسلمانوں میں صرف کسان کام کرنے والے لوگ جو بیچارے 20, 30, 50 یورو روزانہ کمانے والے, وہ 1, 2 یورو مسجد میں دیتے ہیں تو امام صاحب کی تنخواہ, بجلی کا بل ہوتا. ہم نے اس مسجد کا افتتاح کیا. ہر سال جب میں جاتا ہوں جمعے کی نماز وہاں ہوتی ہے. وہاں کے حالات کہ اس طرح نہیں کہ اگر نماز زیادہ ہو جائیں تو مسجد کے باہر آپ نکل کر کے صفیں بنا لیں, نہیں, بلکہ مسجد کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے جب بھی جمعے کی نماز ہوتی. اچانک وہاں کے بلڈنگ والوں نے شکایت کر دی کہ صاحب یہ وائبریٹ ہوتی ہے بلڈنگ جب ان کی اذان ہوتی ہے یا اذان ہوتی. سٹی آ گئی. آنے کے بعد انہوں نے مسجد میں اذان وغیرہ روک دی اور کہا اس کو ایئر ٹائٹ کریں آپ. چلیے صاحب, اب اس پر تقریباً اس دور میں تقریباً 50,000 یورو جو تھے وہ اس پہ لگے. اسی طرح بیچارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں, کسان, ایسے لوگ, ان سے کر کے وہ 50,000 جمع کیے اور اس کو ایئر ٹائٹ کرایا. اور اس کے بعد آن کر ساؤنڈ پروف ہونے کے بعد سٹی نے چیک کیا, پھر چیک کرنے کے بعد نماز اور اذان کی ان کو اجازت دی. یہ بہت بڑی دشواریاں ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اسپین میں تقریباً میں 6-8 وزٹ کر چکا ہوں, مقامی مسلمان مجھے کوئی نہیں ملا. یعنی مسلمانوں کا اتنا صفایا ہو گیا کہ مقامی مسلمان کوئی نہیں. 2 مسلمان مجھے ملے, ایک شیخ ابو بکر جو ماشاءاللہ PhD انہوں نے کیا ہے اور بہت پکے سنی, ان سے میری ملاقات ہوئی. ایک اور صاحب مجھے ملے, یہ بھی وہ مسلمان تھے جو بعد میں کنورٹ ہوئے, یعنی وہاں کے مقامی مسلمان نہیں تھے جو عیسائیت سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. ورنہ یہاں ہمارے گجرات, لاہور, گوجرانوالا, یہاں کے لوگ وہاں ہیں. اور گزشتہ سال اسپین نے 1,00,000 افراد جو پاکستان ان کو امیگریشن دی, اس لیے وہاں کچھ اسلام کا دین اور مذہب پایا جاتا. مسجد قرطبہ ہم گئے, اس پر تو ہم نے پورا پروگرام کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, جمیس ہوٹل میں. اس کے ہم نے سیاق و سباق وہاں دکھا, پورا اس کو بت خانہ بنا دیا گیا. اسی طریقے سے شاہی محلات جب ہم نے دیکھے, سب جگہ انہوں نے یہ کیا کہ مسجدوں کو یا تو ہوٹل بنا دیا ہے یا گرجا بنا دیا. مسجد قرطبہ جس کی تعمیر میں وہاں ہم نے پوچھا تو 100 برس اس کی تعمیر میں خرچ ہوئے. ایک خلیفہ کے زمانے بنی تو تیسرے خلیفہ تک وہ مسجد بنتی رہی, 100 سال کا دورانیہ. اگر آپ دیکھیں ان کے پلر, اس کا نقش و نگار بالکل تر و تازہ, نہ جانے کون سا کیمیکل استعمال کیا. لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا, ہر کونے میں ایک بت فٹ کر دیے اور پوری مسجد کو اس طرح بت خانہ بنایا. کوئی نیا آدمی جب آئے تو دیکھے, اسے گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد تھی.
وہ سمجھے گا کہ پہلے ہی سے یہ گر جا رہا ہوگا۔ ایک شاندار مینار انہوں نے بنایا کہ جس پہ مؤذن کھڑے ہو کر اذان کہا کرتا، وہاں انہوں نے گھنٹہ لگا دیا اور اس کے اوپر سلیب لگا دیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو زیادتی دیکھیے ان لوگوں کی، جیسے ہی ہم مسجد میں گھسنے لگے انہوں نے کہا آپ جوتے نہیں اتاریں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہے، آپ جوتے پہن کر کے جائیں، یہ ٹوپی پگڑی جو ہے یہ اتار کر کے جائیں، یہ آپ جو میں اپنی نماز میں پہنتے ہیں تو یہ مسجد نہیں رہی۔ کہا بھائی میں 18 گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں تو جوتے تو میں اتاروں گا یہاں، میں تو جوتے اتار دیے۔ پھر ہم نے کہا یہ امامہ جو ہے یہ میرا ڈریس جیسے کپڑا میں پہنا ہوں یہ تو میں کیسے اتاروں گا۔ اس طریقے سے ہم اندر گئے۔ ایک ہمارے پنجابی بھائی تھے، جب ہم وزٹ کرنے لگے تو چاروں طرف ہمارے پولیس والے موجود تھے، پنجابی تھے، گجرات، کہنے لے شاہ جی اتھے اذان کہندہ مجھے بڑا شوق سی، اذان آکھندہ۔ میں کہا آکھ دے بھائی کوئی چھوڑی مختصر قسم کی آکھنا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے شوق میں، کہنے لے بڑی دنوں سے میں سوچ رہا جہاں جب میری حاضری ہو تو میں اذان کہوں گا۔ اب اس بیچارے آدمی جب اذان کہی تو اس نے پوری مکہ شریف کی اذان شروع کر دے، او لمبی چوڑی، حی علی الصلاۃ پر پولیس والوں نے گریبان پکڑا، بڑی بری طریقے سے اس کو پیچھے کھینچا، کہا ہم نے تمہیں داخلے کے وقت ہی بتایا تھا، اسپینش میں کہا، وہ لوگ اسپینش جانتے تھے وہاں، ہم نے داخل ہوتے ہی تم سے کہا تھا کہ یہاں عبادت نہیں ہوگی، تم عبادت کر رہے ہو، یہ کیا پکار رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پوری اذان اس کو کہنے نہیں تھی۔ اتنی وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے جو پورے یورپ میں عزیزان گرامی کہیں نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دوبارہ اڑ جائیں، کہیں دوبارہ پنپ جائیں، پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے۔ ہر کام انہوں نے ایسا کیا کہ جسے مسلمانوں کو دبا کر کے رکھا۔ وہاں آپ کو تاجر نہیں ملیں گے، بڑا کوئی کاروبار کرنے والے نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی دکاندار آپ کو مل جائیں گے جو ایک اپنا بزنس کرتے ہوں گے، سبزی یا کوئی جنرل اسٹور یا گوشت وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا بزنس مسلمانوں کا نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی بہت پسماندہ۔ میں یہ اپنی خود ستائی نہیں، حقیقت کہتا ہوں، ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کوئی عالم اگر مبلغ آئے اس کو کوئی نذرانہ دیں یا آنے جانے کا کرایہ دیں، اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں، اس لیے وہ اس اعتبار سے بڑا بنجر ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ فقیر حقیر آپ کی دعاؤں سے ہر سال وہاں جاتا ہے، بارسلونا، ویلنسیا، 3-4 دن ہم یہ تبلیغی دورہ، وقت بہت کم ہوتا، زیادہ وقت گزرے، لیکن یورپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ 15 دن سے زیادہ کا ویزا نہیں ملتا۔ اب 15 دن ویزے میں کہاں جائے آدمی؟ 18 ممالک ہیں یورپ کے، ظاہر ہے ہم 4-5 ممالک جیسے کیا نام ہے جرمنی سے کچھ فاصلے پر اسٹوٹگارڈ ہے، 200 میل کے فاصلے، جہاں بہت مشہور گاڑیاں بنتی، BMW اور مرسیڈیز، وہ شہر، تو ایک وہاں ایک اسی طریقے دوسری آبادیوں میں 200 400 میل کے جو فاصلے ہیں وہاں بائی روڈ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرینکفرٹ میں ایک جلسہ، پھر وہاں سے ہالینڈ، اسپین، ایک جلسہ پیرس میں، ایک بیلجیم میں، اسی میں 14 دن ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر جانے کا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں اتنی سختی ہے کہ 15 دن کے بعد اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو جائیں ایگزٹ نہیں لگے گا، دوبارہ واپس بھیجیں، کہیں گے جائیے امیگریشن آفس سے 2-4 دن کا ویزا بڑھوا کر کے لائیں، پھر آپ سفر کریں۔ ایک صاحب مجھے ملے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک فلائٹ مجھے نہیں ملی، اور اس دن 15واں دن تھا، میں پریشان ہوا۔ جرمن کے بڑے بااثر لوگ میرے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں، ہم دوسرے سے آپ کی سیٹ کرتے۔ تو ایک ایئر لائن سے ایمرجنسی میں جناب انہوں نے سیٹ کی $490 تب 490 یورو میں، اور وہ 18 گھنٹے میں جدہ پہنچی۔ یمن ایئر ویز تھی، پہلے یمن گئی سنا، اس کے بعد جدہ آئی، 18-20 گھنٹے ہمیں جدہ کے اس میں پہنچ گیا۔ تو جدہ جب پہنچے، مسجد نبوی شریف میں ایک بیپاری جو کھارا در میں رہتے ہیں وہ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سے؟ کہا میں یورپ سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ بھائی میری فلائٹ میں یا کاغذی کاروائی میں اتنا ہوا کہ رات 12:05 پر میں امیگریشن پہنچا، انہوں نے روک دیا، تاریخ بدل گئی، یا واپس جائیں اور ویزا بڑھوا کر کے لائیں۔ بھیج دیا، بیچارہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوگا، امیگریشن آفس گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں 3-4 دن کا ویزا بڑھوایا، اور بڑھوانے کے بعد اب جب ٹرائیول کرنے لگا، اب دوبارہ جب امیگریشن پہنچا، انہوں نے پہلے سے ایک درخواست لکھ کے رکھی تھی، اپنا ایک انڈرسٹینڈ کہ آئندہ آپ چونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے،
آئندہ آپ کبھی بھی یورپ کا ویزا اپلائی نہیں کریں گے. یعنی غور فرمائے کتنی سختی مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور ہماری آپ جیسی شکل دیکھنے پہ پولیس والے گھیر لیتے ہیں، جانے کیا کیا سوالات کرتے ہیں. آپ اسٹوٹ گارڈ سے میں سفر کر رہا تھا، مشکلات بتا رہا ہوں اس حلیے کی، تو اس پہ بورڈنگ کارڈ پہ نمبر لکھا ہوا تھا 360 گیٹ نمبر. ہماری یہاں کراچی کا ہم اس کو بہت بڑا ایئرپورٹ سمجھتے انٹرنیشنل. اس کے گیٹ کتنے ہیں کبھی شمار کیا آپ نے؟ 27 گیٹ ہیں ہمارے یہاں. اسٹوٹ گارڈ جو فرینکفرٹ نہیں بلکہ اس سے 200 میل دور کا ایئرپورٹ ہے، تو اس میں گیٹ نمبر 360 سے ہمیں گویا کسی اور ملک جانا تھا. اپنا بستہ پکڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں ہوگا 360. لیجیے آ کر پولیس نے گھیرا ڈال لیا، پکڑ لیا. کہنے پاسپورٹ دکھائیے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے بس دکھائیے پاسپورٹ. میں نے کہا کوئی شبہ ہے آپ کو؟ کہ نہیں، وہ شنگن جو ایک لفظ ہوتا ہے اس میں 18 ممالک کا ویزے کا، وہ دیکھنا چاہتا. میں نے وہ دکھایا اور پوچھا کہاں؟ یہ میں نے بورڈنگ کارڈ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے میں جا رہا ہوں فلاں شہر. کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جائیے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا آپ جو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، کسی دکاندار نے ٹیلی فون کر دیا کوئی تخریب کار آ گیا، کوئی دہشت گرد ہے جو سارا ادھر ادھر جھانکتا ہوا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو گھیرا ڈال دیا، ایکسکیوز کیا اور جنا ہمیں بٹھا دیا. دوسرا لطیفہ یہ ہوا، بارسلونا پہ پہنچے تو ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں 30-32 کے قریب یہ استقبال کے لیے آ گئے. یہ تو شکر ہے کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں کیا، انہوں نے آ کر کے گھیر لیا اور استقبال کیا. کسی نے ہار ڈالے. ایک پولیس والا کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ اس نے فوراً موبائل سے فون کیا. 1 منٹ نہیں گزرا ہوگا کہ 2-3 بڑی بڑی پولیس کی گاڑیاں آ گئیں اور ہم سب کو ایئرپورٹ پر گھیر لیا. گھیرنے کے بعد ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے لاہور کے جن کے امیگریشن کاغذات نہیں. اس ہڑبوں میں نے کہا چودھری صاحب تسی تو نس جاؤ، کھسک جاؤ ادھر سے. وہ تو کسی طرح جان بچا کر نکل گئے. نکلنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا بتائیے پاسپورٹ. کہا بھائی میں پاسپورٹ سے آیا ہوں، ویزا ہوگا میرا، آپ کو شک کیا ہو رہا ہے؟ کل نہیں پلیز آپ بتائیے ذرا. میں نے بتایا. کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا اس طرح ہم آئے ہیں، میلاد النبی کا پروگرام ہے. سب کچھ انہوں نے لکھا اور سارے لوگوں کو پکڑ کر ان کی جناب ٹیلی فون نمبر، آئی ڈی، یہ سارے نمبر لکھ کر ایک ایک آدمی کو باری باری انہوں نے چھوڑا. اب مجھے شبہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بارسلونا میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے 30 تو پہلے نمبر پہ پکڑ جائیں، جن کے آئی ڈی کارڈ اور جن کے جناب ٹیلی فون نمبر میں نے ان کو سمجھایا کہ جب آپ اس ملک میں رہتے، یہاں کے مسائل آپ جانتے ہیں بھائی. ایک آدھا آدمی جو مجھے جانتا تھا، ایک ایئر فورس کے افسر تھے، افضل صاحب ان کا نام ہے، اور وہ یہاں ہمارے یہاں جب ایئر فورس میں تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے. وہ اس وقت منتقل ہو گئے بارسلونا میں. وہ مجھے شکل صورت سے جانتے. میں نے کہ یہ آ کر مجھے ایئرپورٹ سے لے جاتے تو پریشانی جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوتی. بلا وجہ آپ 30-35 حضرات آئے جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا. تو اس طریقے سے یہ سفری عزیزان گرامی مشکلات. اب آئیے جہاں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے الحمدللہ جلسے ہوتے ہیں، مذاکرے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا. مگر مجموعی طور پر یہ سمجھا کہ وہاں کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دین آسان ہو جائے. لوگوں نے آسانیاں پیدا بھی کر دی. ہم جیسے جو لوگ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا آن کر کے ہمیں مشکلات میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. مشکلات سنیے کیا. وہ کہتے ہیں کہ جس ہوٹل سے گوشت مل رہا ہونا تو اب اس پہ لکھا ہوا حلال تو آپ بھی حلال قرار دیتے. اور خصوصیت کے طور عرب کے جو لوگ وہاں پہنچے ایسا بیڑا غرق کیا اسلام کا. کہتے ہیں میک ڈونلڈ سے لے لیں، آپ KFC سے لے لیں. بھائی انہوں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا نا، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیں کہ جی صاحب حلال ہو جائے گا. ارے بھائی یہ واقعہ کوئی اور تناظر میں تھا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو. یہ واقعہ یہ تھوڑی. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں بھائی عام طور پہ یہود اور نصارہ یہ تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھا لیا جائے. ہم منع کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک یہودی جو ان کا رہبر تھا ان سے پوچھا. میں نے کہا ہم نے انسائکلوپیڈیا میں تلاش کیا، ہمیں نہیں ملا. جب جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. کیا نام لیتے؟ صاف ان کے جناب پادری نے کہا کہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے. یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ یہودیوں کا ایک طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا. جب عزیر علیہ السلام کا نام بوقت ذبح لیا جائے
تو اب جانور کیسے حلال ہوگا؟ ایک تو یہ پریشانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو مولانا آتے ہیں پاکستان سے یہ سب حرام کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مکمل ان کو چھٹی دے دیں، جہاں بھی مل رہا ہو حلال لکھا ہو بس اس کو کھا لیا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ 3-4 مسائل ایسے انٹرنیشنل، سود کا مسئلہ سب سے پہلے پوچھے، شراب کا مسئلہ کہ شراب بیچنا کیسا ہے، یہ مسئلہ اگر آپ کہیں گے ناجائز ہے تو لوگوں کا منہ بن جاتا ہے کہ بھئی کیا کریں، ہمارا تو روزگار یہی کہ جناب دکان پہ کام کرتے ہیں تو شراب بھی ہمیں بیچنا پڑتی۔ اور ہمارے مسلمان جو ایک اچھے مسلمان تھے پاکستان میں ایسی بے روی کا شکار ہو گئے، شاید اگر ہمارے علماء وہاں نہ پہنچیں تو یہ اور مزید سہولتیں تلاش کر لیں۔ میں آپ کو ہالینڈ کا قصہ بتاتا ہوں۔ چند لوگ جو پاکستان کے جو ریسٹورنٹ چلاتے تھے، ان حضرات نے ہماری دعوت کی، سچی بات ہے میں نے دعوت تو قبول نہیں کی، میں نے کہا میں صرف آن کر چائے پیوں گا۔ کہ ٹھیک ہے چائے، یہ سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مسائل شروع کر دیے، بھئی مولانا آپ جتنی سختی کرتے نا یہاں تو ممکن نہیں ہے اس پر عمل۔ اب خود بتائیے، میرے سامنے مسلمانوں نے اعتراف کیا کہ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو رش اتنا ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ مچھلی کو الگ تلا جائے، خنزیر کو الگ تلا جائے، مرغی کو الگ تلا جائے الگ، بھئی یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تو سب ایک ہی ہنڈیا میں تل دیتے۔ آپ اجازت دے دیجئے، تو آپ بہت اچھے مولوی ہیں کہ وقت نہیں ہوتا کہ خنزیر بھی اسی میں تلتے، مچھلی بھی اسی میں تلتے، مرغی بھی اسی میں تلتے، جب تیل کالا ہو جائے یہ لیجئے، کہتے ہیں نا آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک ادارہ آتا ہے اور یہ بالکل سڑا ہوا تیل یہ ہم سے لے جاتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کی منہ پہ ملنے والی کریم بنتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کیا سلسلہ ہے وہاں، یعنی کوئی ہر چیز میں عزیزان گرامی۔ بعض مسلم جو ہماری سوسائٹی، انہوں نے باضابطہ ایک لسٹ چھاپی جو میرے پاس بھی موجود ہے، اس میں کچھ کوڈ نمبر، یہ نمبر اگر آپ دوائیوں پر دیکھیں تو اس کو استعمال نہیں کریں، کھانے پینے کی چیزوں پر دیکھیں ان کو استعمال نہیں کریں۔ بڑی تک و دو کے بعد انہوں نے یہ سارے نام لیے، اور بڑی بڑی سوسائٹیوں نے بڑی بڑی کتابیں چھاپیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں کھانی چاہیے، کھانے پینے بھی وہاں مسلمانوں کو احتیاط برتنا چاہیے، مگر یہ بات وہاں کہی جائے تو لوگوں کو یہ بات جو ہے محترم حضرات پسند نہیں آتی۔ بہرحال ان نامساعد حالات میں وہاں کا دورہ کرنا، وہاں کی تبلیغ اور وہاں کے مسلمانوں کو مطمئن کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کے مسلمان ہیں جو حضرت مولانا بڑے آداب اور اس سے گفتگو کرتے، مگر وہاں کے لوگ جو ہیں بالکل کھڑی گفتگو کر دیتے برجستہ، ٹھیک، جب کوئی لحاظ مروت وہاں نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ وہ آداب جو ہم بر صغیر مسلمانوں میں میلاد کے اعتبار سے ہیں، کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو دونوں پیر آپ کے منہ کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کو آئینہ دکھاتے، بھائی ذرا پیر سمیٹ لو تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ نیچے بیٹھنے کے لوگ عادی نہیں، کرسی پہ بیٹھنے کے عادی ہیں، تو مولانا کو 10-15 آدمی آئینہ دکھاتے بیٹھے ہوتے ہیں، پورے پیر مولانا کی طرف کر لیتے ہیں جناب تقریر کرتے ہوئے۔ یہ بے شمار وہاں بیماریاں ہیں۔ اب اس میں ضرورت کس بات کی ہے، اس کو مؤثر کیسے بنایا جائے؟ تجاویز تو دی جا سکتے ہیں، اس پر عمل یہ تقریباً ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہالینڈ میں اگر تبلیغ کی جائے تو کوئی وہاں کے نوجوان کو ٹرین کر کے آپ بھیجیں جو ڈچ میں ان سے گفتگو کرے، اچھا وہاں تو 1-2 گھنٹے کے بعد زبان بدل جائے گی۔ آپ جرمنی سے نکلے بیلجیم پہنچے 2 گھنٹے میں، پتا چلا کہ وہاں کی زبان کچھ اور ہے، وہاں سے نکل کر 2 گھنٹے میں فرانس پہنچے، وہاں کی زبان اور، ادھر آ جائیں جرمنی، یہاں کی زبان اور ہے۔ تو یہ اس وقت صحیح ہوگا کہ وہاں کے مقامی جو طلبہ وہ اصل میں ہمارے اداروں میں آئیں اور پڑھ کر جائیں اور اپنی بولی میں وہاں تبلیغ کریں، شاید ہم سے زیادہ وہ مؤثر ہوگا۔ لیکن ایسے ادارے کہاں کی؟ ہم نے کوشش کی اپنے احباب کے ذریعے سے، تو ڈربن میں جوہانسبرگ سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر ایک علاقہ جس کو لیڈ اسمتھ کہتے، وہاں ایک دارالعلوم غریب نواز کے نام سے ماشاءاللہ معرض وجود میں آیا۔ وہاں رہائشی طلباء بھی ہیں اور نہایت ہی انگریزی وضع قطع کے ساتھ ان کو سارا کورس پڑھایا جاتا، انگریزی میں پڑھایا جاتا، اردو بھی پڑھائی جاتی، اور وہاں رہائشی مدرسہ بھی۔ تو یورپ اور امریکہ میں کوئی صاحب کہتے ہیں بھئی ایسا مدرسہ بتائیے کہ جو ہمارے مطلب کا ہو، جس میں ہماری طرح یہاں آسائش وغیرہ ہوں، ہم اس کا نام پرپوز کرتے ہیں کہ آپ جائیے صاحب ڈربن، کھانے پینے کا انتظام اہتمام بھی ہے، اور درس نظامی، اور اہل سنت جماعت کے وہاں علماء، وہاں کے شیخ الحدیث بہت بڑے عالم دین ہیں جو کسی زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے، مولانا افتخار احمد صاحب، وہ وہاں دور حدیث پڑھاتے ہیں، اور ہندوستان کے کئی علماء وہاں افتاء کی گویا مسند پر
تدریس کے مسند پر قائم ہیں، جو رات دن وہاں کے لوگوں کو کوشش کر کے پڑھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ جن علاقوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں عزیزان گرامی، تو ان کو پڑھانے کے بعد وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کر اس بولی میں تقریر کریں، وہ شاید ہم سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ یہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے اسکالر جو انگریزی پڑھ کر کے جاتے ہیں وہ بھی بالکل غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا لب و لہجہ اور ہے، وہاں کا لب و لہجہ اور ہے۔ ایک اچھے بھلے انگریزی داں بھی وہاں چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو 2 4 8 مہینے ان کا لب و لہجہ سمجھنے میں عزیزان گرامی وقت لگے گا، تو یہ بے شمار وہاں مشکلات۔ لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اتنا نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب چلے جاتے ہیں ان شہروں میں میلاد النبی کے جلسے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمارے خواجہ قمر صاحب سے پوچھئے کہ شاید اتنا کھلا اور بڑا جلسہ کبھی 11ویں شریف کا ٹورنٹو میں نہیں ہوا جتنا گزشتہ سال ہوا تھا۔ اتنا بڑا جلسہ تھا 11ویں شریف کا، اور لوگ کہہ رہے تھے بھائی ہم اپنے باپ اور نانا کے زمانے میں سنتے تھے 11ویں شریف کیسی ہوتی ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ 11ویں شریف کا جلسہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی جا رہی، یہ ہے بے شمار کمیاں ہمارے میں ہیں، لیکن ہم ہاتھ پیر پھلا کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو جرمنی جانتے نہیں کیا کریں، انگریز نہیں جانتے کیا ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جب ہم نے گھومی تو ہر جگہ وہاں ہمارے اہل سنت کے بھائی جو اردو جاننے والے، اردو بولنے والے چونکہ مل جاتے ہیں، لہٰذا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، اس لیے ہم اس کا سفر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے تیر مارا اور کیا وہاں کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کچھ یہاں کراچی کے طریقے سے بہت شاندار قسم کے جلسے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا پروگرام امریکہ میں ہیوسٹن میں ہوتا، جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میلاد النبی کانفرنس میں تقریباً 2,500 اور 3,000 ہوتی۔ یہ امریکہ کی سرزمین پر بہت بڑا عزیزان گرامی جلسہ۔ اور دوسری صورت شکاگو کی کہ وہاں بھی جب بڑے جلسے ہوتے ہیں 1,000-1,200 افراد جو ہیں وہ ہو جاتے۔ اسی طریقے سے کیلیفورنیا لاس اینجلس میں جو 3 پروگرام ہم کرتے ہیں ہفتے میں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ایک پروگرام وہاں بھرپور ہوتا ہے، ہمارے پاکستانی حضرات کراتے ہیں، جس میں تقریباً 1,200، 1,400 افراد خواتین و حضرات وہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ آپ دعا فرمائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، جو کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ میں اپنے قائدین کی موجودگی میں بہت کچھ بول گیا، وما علینا الا البلاغ۔